یہاں تک کہ رسالت کے لیے بھی ایک تیاری ہوئی ہے، اور اصل تبلیغ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی، یعنی وہی رسالت تھی۔ رسالت کے معنی ہے جو بھیجا جاتا ہے، پیغام پہنچانے کا عمل ہی کو رسالت کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک تیاری ہوئی، پھر جن لوگوں کو آپ نے تعلیم دی ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ایک تعلیمی دور سے گزریں، پھر اس لائق ہوں کہ دوسروں کو تربیت دیں۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ رہا اور 14-15 سال تک یہی چیز ہوتی رہی۔ 13 سال مکہ معظمہ میں گزرے جب آپ نے ہجرت فرمائی، سمجھو اس کے بعد ہی جہاد کا حکم ہوا، سوائے نماز کے جو بہرحال پہلے سے موجود تھی، باقی تقریباً سارے احکام بعد میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے۔ اصل اسلام تو روحانیت ہے، کیونکہ اصل اسلام کی بنیاد غار حرا میں ڈالی گئی، میدان جنگ میں نہیں ڈالی گئی تھی بلکہ غار حرا میں ڈالی گئی تھی، اور یہ ایک خاص انکشاف تو ہے۔ اصل اسلام انکشافی کے اوپر مبنی ہے، وہ کشف اور الہام اور وحی تھی۔ اسلام کی بنیاد اسی کے اوپر ہے، قرآن کی بنیاد بھی اسی پر ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام کی جڑیں کہاں ہیں اور اسلام کی اصل کیا ہے۔ اسلام کی اصل اب یہ قوانین میں نہیں ہے، قوانین کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ قوانین بہرحال ایک ظاہری چیز ہوتے ہیں۔ سب یہ بھی جانتے ہیں، انگریزی میں اسپرٹ آف دی لا اینڈ میٹر آف لا کہتے ہیں، مشہور مقولہ ہے۔ ایک تو قانون کا حرف ہے اور ایک قانون کی روح ہے۔ قانون بذات خود ایک ثانوی چیز ہے، اصل قانون انسان نافذ کرتا ہے۔ جب وہ انسان منصف ہو تو پھر قانون انصاف پیدا کرتا ہے، اگر وہ انسان منصف نہیں ہے تو وہ قانون کبھی انصاف پیدا نہیں کرے گا۔ وہ بھی ایک آلہ ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہے، بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قانون ایک حد ہے، جیسا ایک معاشرہ پھیلتا جاتا ہے تو بعض حدود مقرر کیے گئے ہیں کہ بس یہاں تک تم جا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں، تو وہ حد ہے۔ اس لیے سزاؤں کو بھی حدود کہتے ہیں، اس حد میں رہو، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ قانون ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت مختلف ہوتی ہیں۔ قانون کی روح کو پا جانا اور قانون کا اصل مقصد حاصل کرنا اور بات ہے، وہ روحانیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قانون بغیر روحانیت کے ایک بے جان چیز ہے۔ یہ ایک قانونی تصور ہے کہ ہم ایسا گروہ بنائیں اور پھر اس میں اسلامی قانون نافذ کریں تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ محض خود فہمی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب تک لوگوں میں صحیح روحانی جذبہ اور اصلاح قلب نہ ہو، اسلامی قانون نافذ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ ہمارے اکثر نام نہاد مسلحین جو 100 سال سے کہتے آ رہے ہیں، وہ اسی دھوکے میں رہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اسلام کے اوپر غور کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ مغربی خیالات کے جواب میں مصروف ہیں، یعنی وہ مغربی خیالات کا جو ان کے اوپر اثر ہوا ہے وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل جو لوگ یورپ میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ عقلی دلائل وغیرہ وہ کچھ نہیں سننا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ایک روحانی قسم کی زندگی چاہتے ہیں، مادی زندگی جو وہاں بہت زیادہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسے چھوڑ کر ایک روحانی زندگی شروع کریں۔ وہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کو جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلائل ولائل چھوڑو، یہ بتاؤ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کس طریقے سے نماز کے انوار حاصل ہو سکتے ہیں۔ بعض روحانیت کی طرف آئیں۔ ہمارے مبلغین اور دوسرے بہت سے لوگ جو وہاں جاتے بھی ہیں وہ بس عقلی دلائل ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے، معاشرے کو یوں بنا دیتا ہے، اسلام کے جتنے احکام ہیں اس کی یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے، تو وہ لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ ایکیڈمک قسم کی باتیں ہیں، زیادہ تر یہ معلمین اور پروفیسر قسم کے لوگوں کے ذہن کی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہیں اور اس نقطہ نظر سے اسلام کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مغرب کی تبلیغ نہیں بلکہ خود اپنے آپ کی تبلیغ میں مشغول ہیں۔ وہ خود اتنے جوابات ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے مغربی تعلیم حاصل کی، ان کے دلوں میں کچھ شکوک پیدا ہوئے اور اس کے جواب ڈھونڈنے میں مشغول ہیں۔ وہ اپنے کنورژن میں مشغول ہیں، دوسروں کی تبلیغ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو خیر پرانی بات ہے کہ عقلی دلائل سے کبھی تبلیغ نہیں ہوئی، صرف روحانیت سے تبلیغ ہوئی۔ یہ ایک براہ راست چیز ہے۔ اگر مغرب کے لوگ
کہتے ہیں کہ ہمیں صرف روحانیت چاہیے تو وہ صحیح کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اسی طریقے سے تبلیغ ہوتی ہے۔